السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی نیو چینل۔ ہمارا آج کا نیا ٹاپک ہے گھر میں بچوں کو کیسے کروایا جائے، ریٹن ورک یا لرننگ۔ کوئی بھی دونوں میں سے کچھ بھی کروانا ہو تو پیرنٹس کو کسی چیز کی پرابلم نہ ہو، تو میرا سب سے پہلے یہی ہے کہ ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ 2.5 سے 5 سال کی ایج میں آپ اپنے بچوں کو گھر میں پڑھائیں۔ جیسے کہ میری ایڈوائس یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اتنی جلدی اسکول نہ بھیجیں۔ 2.5 سے 3 سال تک تو آپ 4 سال کی ایج تک تو آپ اسکول میں نہ بھیجیں بچوں کو۔ جو 3 سال کی ایج ہے وہ 3 سے اور 4 کے جو درمیان ہے وہ آپ اپنے بچوں کو گھر میں سکھائیں۔ تو گھر میں سکھانے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ اپنا ایک ڈیلی آپ جو ہے صبح سے شام تک اپنے بچوں کو پڑھاتے رہیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں۔ صرف 1 گھنٹہ آپ اپنے بچے کے لیے فکس کر لیں، ایک ٹائمنگ فکس کیجیے اپنے بچے کے لیے جو آپ 1 گھنٹے کے لیے ان کو پڑھا سکیں۔ ڈیلی کی ایک ہی روٹین میں ایک ہی گھنٹے کے لیے بے شک آپ پڑھائیں ان کو۔ تو آپ اپنے بچوں کو کلرفل ٹوائز تو دیتے ہیں، وہ بہت اچھی بات ہے، الگ الگ ڈفرینٹ کلرس کے ہوتے ہیں، یا کچھ بھی آپ دے دیتے ہیں اپنے بچوں کو، اینیملز نیم کچھ بھی، تو ساتھ ساتھ آپ ان کو یہ بھی ان کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتائیں کہ ان کے کلر کون سا ہے یا ان کے نام کیا ہیں، تو وہ بھی ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں۔ اور لرننگ تو بچے بہت جلدی سیکھ لیتے ہیں، لیکن مین پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ریٹن میں بہت مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ کچھ بچوں کو پینسل پکڑنی نہیں آتی، جیسے کہ یہ کلر ہے ان کو پکڑنا نہیں آئے گا، یا ان کو وہ لکھتے ہیں جب اسکول میں جا کے جب وہ لکھنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ کی گریپ وہ لکھ ہی نہیں پاتے، ان سے لکھا ہی نہیں جاتا کہ ہم نے اس کو کیسے لکھنا ہے کیسے نہیں۔ تو پلیز کائنڈلی اپنے مدر سے میں نے یہی ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو 1 سال کے لیے گھر میں ٹائم دیں۔ جب آپ اپنے بچوں کو جو کہ آپ پریئر 1 میں یا KG جو بھی ہے آپ بولتے ہیں اس کو، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو آپ اسکول میں ایڈمیشن کروا دیتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو بیٹھنا آ جائے، بولنا آ جائے۔ تو جب آپ اپنے گھر میں بچوں کو ویسے ہی ماحول دیں گے تو وہ بالکل اسی طرح ہی وہ اسکول جیسا ہی وہ جو طرح سیکھ پائیں گے۔ تو بیسٹ یہی ہے جو مائیں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو پڑھاتی ہیں وہ سب سے بیسٹ ہے اسکول جانے سے، کیونکہ 3 ماہ 4 منتھ بچے ایسے ہی ویسٹ کر دیتے ہیں رونے دھونے میں، کلاس میں سیٹ اپ نہیں ہوتا ان کا، کچھ ان کو پینسل پکڑنی نہیں آتی، اور وہ پورا سال اسی طرح ویسٹ کر دیتی ہیں، اور کسی کو آگے نرسری میں پروموٹ کر دیا جاتا ہے اور کسی کو پھر دوسرا سال اسی میں لگوانا پڑتا ہے پریئر 1 میں۔ تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بے شک 1 گھنٹے کے لیے گھر میں ہی ٹائم دیں، فکسنگ ٹائم رکھیں ان کے لیے، تو ان کو کلرنگ دیں ہاتھ میں۔ بیسٹ یہی ہے سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کو کلر دیں ہاتھ میں، کریون کلرز لے لیں، پینسل کلر لے لیں، کچھ بھی لے لیں، ان کو ایک ڈرائنگ بک دے دیں یا کچھ اسٹریٹ دے دیں، کوئی اسٹریٹ پیپر دے دیں۔ تو میرے پاس جو ایک ایگزامپل کے طور پہ میرے پاس ایک بک ہے بٹرفلائز کی، یہ ہے پریئر 1 کی ہے یہ، تو اس کے میرے پاس یہ یوزیبل ہے، کیونکہ جو نیو سلیبس ہے وہ تو ابھی جو سنا نہیں آیا، کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ شاید پتہ نہیں یہ یوز ہونی ہے کہ نہیں، سلیبس چینج ہو جائے شاید، تو اس لیے میں نے یہ یوزیبل ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو بس میں نے یہ بتانا ہے آپ کو کہ جو بچے گھر میں نہیں پڑھتے اور اسکول میں جا کے کرواتے ہیں، ان کو جب ٹیچر اسٹارٹ کرواتی ہے تو وہ بکس کا کیا حال کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ بھی حالانکہ ٹیچر کی ہیلپ کی وجہ سے بچوں نے تھوڑا بہت یہ کیا ہوا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو گھر میں ہی ٹائم دیں، ان کو گھر میں کروائیں، تو اسٹارٹنگ میں تو وہ ظاہری بات ہے وہ تھوڑا سا کریں گے، لیکن وہ ان کو یہ ہے کہ پینسل پکڑنی آئے گی، ان کے ہینڈ میں مضبوطی ہوگی تاکہ وہ لکھنے میں جو انسر وہ اچھا ہوں، اچھے طریقے سے وہ لکھ سکیں۔ میں بھی ایک مونٹیسری کی ٹیچر ہوں، اور میرا لیکچر صرف اردو میں اسی لیے ہے زیادہ تر کہ جو پیرنٹس جو مائیں اتنی ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، جو نہیں سمجھ سکتی، وہ ایزیلی ان کو سمجھ سکیں۔ یہ دیکھیے، یہ دیکھیں، تو اگر آپ یہ بکس تو آسانی سے میرے خیال سے ایزیلی سب سے اسٹورس میں اویلیبل ہیں، لیکن ابھی یہ شارٹ ہوئی ہیں، مل نہیں رہی، تو اگر نیکسٹ ایئر میں یہ ہو جائیں، یہ ابھی تو اسٹارٹنگ ہونی ہے کلاسز، لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی لیٹ ہو گیا، تو اگر یہ اسٹارٹ ہو جاتی ہیں تو یہی بکس اگر مل جائیں آپ کو تو یہ بیسٹ ہے۔ اگر آپ گھر میں ہی لے کے بچوں کو 3 ایئرس میں تو آپ گھر میں اسٹارٹ کرواتے ہیں، لیکن اسکول نہ بھیجیں 3 ایئرس کی، کیونکہ میں خود ایک ایکسپیرینس رکھتی ہوں اس چیز کا، میں نے خود مونٹیسری اسکول میں پڑھایا ہوا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ بچے وہاں پہ کیا کرتے ہیں اور کیسے ان کو آگے پروموٹ کر دیا جاتا ہے جب انہیں کچھ بھی نہیں، صرف کس وجہ سے لرننگ ان کی بہت اچھی
اچھی ہوتی ہے، لیکن جب وہ ریٹن میں کام کرتے ہیں، ان کو ریٹن میں ان کو لکھنا نہیں آتا، وہ اس طریقے سے پراپر لکھ نہیں پاتے جیسے لکھنا چاہیے، تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے پھر ٹیچرس کو بھی، اور پیرنٹس کو بھی پھر یہ ہوتا ہے کہ سارا سال ٹیچرز کچھ نہیں کرواتی، پیرنٹس کو یہی پرابلم ہوتی ہے کہ گھر میں وہ سارا دن بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتی کچھ مائیں، تو پھر وہ سارا الزام ٹیچرس پہ اور اسکول پہ آ جاتا ہے کہ یہ اسکول میں کچھ نہیں کرواتے. تو بیسٹ یہی ہے کہ مائیں اپنے بچوں، بے شک گھر وہ زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، میٹرک کیا ہوا یا کچھ بھی، تو آج کل تو انٹرنیشنل کیا کہتے ہیں وہ دور ہے، ہر چیز مل جاتی ہے، آپ نیٹ سے کچھ بھی سرچ کریں تو مل جائے گا آپ کو. تو میں آپ کو اسٹارٹنگ میں یہ بتاتی ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو کریونس کلر دیں گے ہینڈ میں تو وہ کیسے کام کریں گے، کہ اگر کریون ہوگا ان کے ہینڈ میں تو وہ جیسی بھی لائن لگانا اسٹارٹ کریں، جیسے کہ میرے پاس یہ ایک نوٹ بک ہے تو اس پہ کلر کیسے، کوئی بھی کریون کلر یا پینسل کلر آپ دے دیں ان کو کرنے کے لیے تو وہ اس طرح کی لائنیں لگاتے ہیں، جیسے کہ اسٹریٹ لائن لگائیں گے، سلانٹی لائن لگائیں گے، سلپ لائن لگائیں گے، یا وہ کرو لائن لگائیں گے یوں. تو اسی طریقے سے ان کو جب یہ وہ ان کے ہینڈ میں یہ چیز پکڑنے کی، ان کو پینسل پکڑنے کی پتہ چل جائے گا تو پھر آپ ان کو ڈارٹس پہ کام کروا سکتی ہیں. اور میرے پاس جو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب نوٹ بک ریڈی کرنی ہے تو کیسے ریڈی کرنی چاہیے آپ کو. فرسٹ سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے ڈیٹ رائٹ کرنی ہے، آج کا 11 ڈیٹ ہے، ہم یہاں پہ 11 جنوری لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، 11 جنوری. ہوم ورک یا کچھ بھی آپ ٹیوشن ورک یا ہوم ورک کچھ بھی رائٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ. اور آج ڈے کیا ہے، منڈے کا، یہاں پہ آپ منڈے رائٹ کیجیے، ٹھیک ہے. منڈے رائٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ صرف ون لیٹر آپ ان کو رائٹ کروائیں، یوں دیکھیں یہ. اور آپ کی جو نوٹ بک ہے وہ ایسی ہی ہونی چاہیے، 4 لائن تھوڑا سا اسپیس ہونی چاہیے لائن پہ، 4 انچ کی جو لائنس ہیں وہ ہونی چاہیے، اس سے آپ کے بچے کی رائٹنگ اچھی بھی ہوگی اور ان کو اسپیس بھی ہونے کی وجہ سے ان کے لیٹر بھی کلیئر ہوں گے. یہاں پہ آپ ڈاٹ لگائیں، اگر آپ کیلیگرافی کی نوٹ بک آپ کے پاس ہیں کچھ تو وہ آپ یوز کر لیں، اگر نہیں ہے تو آپ اپنی اس طرح کی لائنس والی بکس لے لیں. تو یہ ڈاٹس آپ خود ہی لگا سکتے ہیں، یہ دیکھیں، اور یہ ڈاٹ لگا دیجیے آپ، زیادہ نہیں تو 3 لائنس پہ آپ ان کو ورک کروائیں ڈیلی، 3 لائنس. اگر آپ کو اردو بھی کروانا چاہتی ہیں، میتھ بھی کروانا چاہتی ہیں ساتھ تو 3 لائنس پہ ورک کروائیں، کیونکہ بچے زیادہ تر وہ اسٹارٹنگ سے اتنا ایزی نہیں لیتے، تو بس انہیں بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے. تو آپ پیار سے جتنا کروا سکتے ہیں ان کو 3 لائنس 2 لائنس وہ ڈیلی کی کروائیں. تو اگر ایسے ان کو یہ ڈاٹ لگا کر دیں گی آپ، تو جب وہ یہ لائنس لگانا سیکھی ہوگی انہوں نے، اسٹریٹ، سلانٹی لائن، سلپنگ لائن، تو آپ ان کو یہاں سے بتا سکتی ہیں کہ یہ سلانٹی لائن ہے دونوں، اور یہ درمیان یہ سلانٹی لائن لگائیں یوں ہوں، اور یہ سلپنگ لائن لگائیں. تو وہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی سلانٹی لائن ہے اور کون سی سلپنگ لائن ہے، اور وہ بہت ہی لکھنا اسٹارٹ کریں گے. لیکن جب آپ اسٹارٹ کرواتے ہیں لکھوانا تو ہینڈ میں اپنے ایک پینسل لازمی رکھا کریں تاکہ آپ ان کو ساتھ بتا سکیں. یہ نہیں کہ آپ نے خود ہی سارا کر دینا، لیکن یہ کہ ہیلپ کے لیے ساتھ پینسل آپ کو خود پاس رکھنی چاہیے. تو میرا آج کا ٹاپک اتنا ہی تھا. نیکسٹ ڈے میں کچھ نیو لے کر حاضر ہوں گی آپ کی خدمت میں. تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کا بٹن دبا دیجیے اور بیل آئیکن کا بھی. اللہ حافظ.